اٹلی کے علاقے سے ایک بندے نے ٹیلی فون کیا، پھر وہ میرے پاس آئے بھی صحیح، بما فیملی یہاں آئے۔ وہ ڈنگا منڈی بہودین تھی کہ میں بات کیسے کروں۔ کہتا ہے میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں، میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ کہ کسی بندے نے مجھے آپ کی کیسٹیں دے دیں اور اللہ نے ہمارے پورے گھرانے کو موحد بنا۔ اس نے کہا میرے بھائی، میری بیوی، بیٹیاں، بیٹے میرے پاس بیٹھے ہوئے، ہم اکٹھے مل کر آپ کو ٹیلی فون کر رہے ہیں، بڑی مشکل سے نمبر آپ کا ملا، تو ہم کبھی سرگودے آئیں گے تو آپ سے ملیں گے۔ میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں ٹیلی فون نوٹ کرتا پھروں، بے بیر دے ملک دا بندہ سامی چنگی ہے، میری عادت نہیں۔ بس پھر میں نے ٹیلی فون میرے پاس نہیں تھا، کچھ مدت کے بعد اس نے پھر ٹیلی فون کی، کہتا ہے کہ میں نے 1,00,000 روپیہ صرف آپ کے لیے بھیجا ہے، مدرسے کے لیے نہیں، مدرسے کے لیے میں آؤں گا تو کروں گا، میں نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ یہ میرے بھانجے کا نندے کو بٹھا کے مجھے ٹیلی فون کرے، بھئی ہوں تو 10 لاکھ بھیج تے اپنا بندہ لے جائے۔ ایسا نہ ہو جائے۔ میں نے اس کے بھانجے کو ٹیلی فون کیا کہ یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے، آپ اس اکاؤنٹ میں بھیج دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ 5 منٹ کے بعد اس نے ٹیلی فون کیا کہ میں نے بھیج دی۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اچھے لہجے سے گفتگو کریں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذہنوں پر اثر کرے۔ میں بار بار آپ کو یہ سمجھاؤں گا، سننے والا جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے نا، چاہے وہ جس مسلک کا بھی ہے، وہ یہ محسوس کرے کہ یہ جو مولوی کے دل میں شفقت کا کیا ہونا چاہیے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شاید کہ تو اپنی جان کو کھپا دے گا اس فکر میں کہ یہ مانگتے کیوں نہیں۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، کڑنا چاہیے کہ یا اللہ میں دلائل دیتا ہوں، میں قرآن پیش کرتا ہوں، ان کو سمجھ کیوں نہیں آتا۔ یہ فکر پیدا ہونا چاہیے، اتنی کہ جان کے تلف ہونے کا خطرہ ہو۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ مانتے کیوں نہیں۔